ممکن نہیں یہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم محسن، جنہیں دنیا جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے اس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ حافظ اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہیں، اور کمیٹی کے جملہ کارکنان جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین محفل سجائی۔ آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہت بڑے باعمل علماء، خطبہ، دانشور اور مفکرین کو سماعت کر لیا ہوگا، اور یہ محفل کے اختتامی لمحات ہے اور مختصر سا وقت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پرمیشن کے ٹائم کا معاملہ ہے، تو جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں بات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلاف کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں اور اسلاف کے کارنامے جب تک کسی قوم کی نئی نسل کے سامنے نہ ہو تو نئی نسل کبھی بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ دنیا کی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جس لوگوں کے سامنے ان کے اسلاف کا کردار موجود نہ ہو، ان کے سامنے ان کے اسلاف کی پرعظیمت زندگی موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اسلام نے شروع دن سے ہی اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ احادیث رسول اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے واقعات بتائے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے بھی جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر بتائے۔ ایک انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کامیاب بندوں کی زندگی نے انہیں کس طریقے سے سرخرو کیا، انہیں کس طریقے سے عزت دیا، انہیں کس طریقے سے وقار دیا۔ اسی طرح سے ہر دور کے اندر اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور شعار رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی کام کیا، اچھائی کی، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہا۔ بلکہ ہمارے مذہب میں تو اچھوں کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اچھوں کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اچھوں کا ذکر کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانتیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، حضور حافظ ملت اللہ اکبر، ان کی زندگی کے بارے میں مجھ جیسے انسان کا گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی انسان موم بتی سلگانے کی جرات کرے۔ اس لیے کہ حافظ ملت اپنے دور کے بہترین نکتہ داں خطیب ہے۔ خطابت کا عالم یہ ہے کہ خود کے اپنے قصبے میں جہاں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بحیثیت مدرس حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منتخب فرمایا تھا، 4 مہینے تک مسلسل اللہ اکبر بد عقیدوں اور بد مذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے۔ بالآخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی انبار تھے، علمی نکات تھے۔ اللہ اکبر کہ حضور حافظ ملت 4 مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ 4 مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں، اور بحیثیت گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے، اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے ایسے خطیب تھے، ایسی خطاب
دعوت کا انداز جانتے تھے، اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود، ادارے کی مصروفیت کے باوجود، سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی 2 جلدیں اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ رجب آنے تک کے آپ جو وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حالات یہ تھے، اللہ اکبر، وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ تو وہ خطیب بھی ہیں، وہ عظیم محدث بھی ہیں، وہ عظیم مفسر بھی ہیں، اور وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہیں۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھاڑتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور، اگر تدریس کی دنیا میں صدر علماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض